بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتاب المجيد بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم صدق سامعین محترم، جب اللہ رب العزت کوئی توفیق خیر عطا فرمائے، کوئی نعمت عطا فرمائے تو بندے پر لازم ہو جاتا ہے وہ اپنے رب کا شکر ادا کرے۔ مثلاً یہاں کی انجمن جنہوں نے انتظامات سنبھالے، زحمت اٹھائی، تو اس بات پہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے یہ توفیق بخشی ہے۔ میں اس بات پہ اس کا شکر ادا کروں، اس کے لطف و کرم سے یہاں پہنچتا رہا اور اسی کی دی ہوئی توفیق و طاقت سے آپ تک پیغام حق پہنچاتا رہا۔ ہر ایک کو دیکھے میرے پاس اللہ کی جو نعمتیں ہیں، ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ فرما رہا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میرے بندو ایک کام تمہارے ذمے، پھر میرا ایک وعدہ ہے۔ تمہارے ذمے کام یہ ہے کہ تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ وعدہ میرا یہ ہے کہ میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا۔ توجہ فرما رہے ہیں، اور اللہ اپنے کیے ہوئے وعدے کو پورا فرماتا ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، وہ فرماتا تمہارے بس میں نہیں کہ اس بے نیاز کی کتنی نعمتیں۔ آئیے اس کی بے شمار نعمات میں سے میں ایک نعمت کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ کبھی غور کیا کرو، انجمنیں جو پوری دنیا میں منتظمین، انہیں امام حسین کے مشن کی خدمت کا جذبہ کون ادا کرتا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں، چندہ دینے والوں کو چندہ دینے کا جذبہ کون ادا کرتا ہے؟ باہر کھڑے ہو کے گرمی میں سیکورٹی کرنے کا جذبہ کون ادا کرتا ہے؟ سبیلیں لگانے کا جذبہ کون ادا کرتا ہے؟ گرمی میں آپ یہاں آئے تو کون سی چیز ہے جو آپ کو لے کے آئی؟ کئی گھنٹے جوان ماتمی حلقے میں کھڑے ہو کے ماتم کرتے، کون سی چیز ہے جو وہاں لے کے گئی؟ وہ کون سی چیز ہے کہ جو کربلا لے کے جاتی ہے؟ اگر غور کرو تو وہ اللہ کی ایک نعمت ہے، اس نعمت کا نام ہے محبت اہل بیت۔ کی خدمت کرنے والوں پہ تنقید بھی ہوتی ہے، مخالفت بھی ہوتی ہے، بعض دفعہ دل بھی ٹوٹ جاتا ہے، لیکن پھر کون ہے کہ جو ہمت عطا کرتا ہے؟ توجہ فرما رہے ہیں۔ میرے پانچویں امام نے ارشاد فرمایا
یہ جو تمہارے دلوں میں ہماری محبت ہے، یہ تمہارا اپنا کوئی ہنر نہیں ہے، یہ تمہارا کوئی کمال نہیں ہے، وہ اللہ ہے جس نے تمہارے دلوں میں ہماری محبت کو ڈالا۔ توجہ فرمائیں۔ اب یہاں پر میں آپ کی خدمت میں مولا کائنات کا ایک فرمان سناتا ہوں، وہ ہستی جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اس ہستی نے بتلایا من شکر اللہ سبحانہ، جس نے ایک مرتبہ اللہ کا شکر ادا کیا، ذہن میں کوئی نعمت آئی اور اس نے اس نعمت پر اللہ کا شکر، مثلا ذہن میں آ گیا یہ محبت اہل بیت بھی تو اللہ کی نعمت ہے، پھر اللہ میں اس پہ تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ مولا علی فرماتے ہیں واجب علیہ شکر ثانی، اسی پر واجب ہے ایک اور شکر ادا کرے۔ نعمت ایک ہے، شکر کتنے ہو گئے؟ دو۔ پھر سمجھیے بات، مولا علی فرما رہے ہیں کہ جس نے ایک مرتبہ اللہ کا شکر ادا کیا، شکر کا جذبہ کب پیدا ہوتا ہے؟ جب ذہن میں کوئی نعمت ہو خدا کی۔ ابھی ہمارے ذہن میں ہے محبت اہل بیت اللہ کی نعمت، اس پہ ہم سب نے اللہ کا شکر ادا کیا، ایک نعمت اور اس پر ایک شکر۔ مولا علی فرماتے ہیں تیرے اوپر واجب ہے ایک اور اس کا شکر ادا کر۔ یا علی، وہ پہلا شکر تو اس نعمت کے بدلے میں تھا، یہ دوسرا شکر یہ کس نعمت کے بدلے میں ہے؟ جب شکر دو تو نعمتیں بھی کتنی ہونی چاہیے؟ دو۔ اب سمجھیے، مولا علی فرماتے ہیں اذ وفقہ لشکرہ، تم نے توجہ نہیں کی، خود توفیق شکر بھی اس کی نعمت ہے، اس لیے اس کا شکر ادا کرو۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اس طرح محبت جو ہمارے دلوں میں ہے، یہ ہمارا ہنر نہیں، ہمارا کمال نہیں۔ مولا علی کہتے ہیں وہ جو تجھے توفیق شکر ہوئی وہ بھی تیرا کمال نہیں، وہ بھی اس نے عطا کیا۔ اس کا مطلب ہے پھر دوسرا شکر بھی وہ بھی تو ہوا ہے کس کی وجہ سے؟ وہ شکر بھی اللہ نے دیا، پھر اس شکر پر پھر اللہ کے آپ اللہ کا شکر ادا کریں، چونکہ یہ شکر بھی تو تیری توفیق کے نتیجے میں ہے، پھر ایک اور شکر ادا کریں، حتیٰ کہ ساری زندگی شکر ادا کرتے رہیں۔ بات چلی تھی کہ محبت اہل بیت نعمت الہی ہے، اس پہ شکر ادا کیا۔ مولا علی نے کہا یہ شکر بھی اس کی توفیق کا نتیجہ ہے، یہ اس کی نعمت ہے، اس پہ اس کا شکر ادا کرو، تو ساری زندگی گزر جائے گی اس کی ایک نعمت کا بھی شکر ادا نہیں ہوگا۔ اللہ نے وحی بھیجی اے موسیٰ میری نعمتوں کے شکر کا حق ادا کر۔ وہ یا حضرت موسیٰ سوچتے مالک جب ایک دفعہ تیرا شکر ادا کروں گا تو وہ شکر بھی تو تیری توفیق کا نتیجہ ہے، پھر اس بات پہ تیرا شکر ادا کروں، پھر اگلا شکر بھی تو تیری توفیق کا نتیجہ ہے، پھر اس پہ تیرا شکر ادا کروں۔ یا اللہ، اظہار عاجزی کی، تیری نعمتوں کے شکر کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اس وقت وہی اتری یا موسیٰ الان شکرتنی حیث علمت ان ذالک منی، اے موسیٰ جب تجھے یقین ہو گیا کہ توفیق شکر بھی میری نعمت ہے تو گویا تو نے میرا شکر ادا کر دیا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ جب تجھے یقین ہو گیا، فقط محبت نہیں، فقط پانی نہیں، فقط کھانا نہیں، فقط گھر نہیں، فقط اولاد نہیں، فقط مال نہیں، فقط ایمان نہیں، خود توفیق شکر یہ بھی کس کی نعمت ہے؟ وہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، کہا وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 53 ہے۔ تم تک جو بھی نعمتیں پہنچتی ہیں وہ ساری کی ساری نعمتیں پروردگار عالم کی طرف سے، اور فرما رہے ہیں
نعمتیں عطا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ کیا اولاد کو نعمت نہیں سمجھتے؟ سمجھتے۔ کس نے دی ہے؟ تو خالق کون بنا؟ اللہ۔ تو جو ہے بہت سارے ایسے ہیں کہ جو اللہ کو فقط پائندہ پاک کا خالق سمجھتے ہیں اور باقی مخلوق کا خالق پائندہ پاک کو سمجھ جاتے ہیں۔ یہ ہو رہا یا نہیں ہو رہا؟ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آئے اور آ کے کہا مولا فلاں کا عقیدہ یہ ہے ان اللہ خلق محمدا و علی، کہ اللہ نے محمد و علی کو پیدا کیا ہے، فخلقا باقی سب کچھ کو انہوں نے پیدا کیا ہے، ورزقا اور رزق بھی یہ دیتے ہیں۔ امام نے فرمایا کاذب عدو اللہ، دشمن خدا جھوٹ بولتا ہے، اللہ فقط ان کا نہیں سب کا خالق بھی ہے اور سب کا رازق بھی ہے۔ تو جو فرما رہے ہیں دیکھیے یہ وہ چیز ہے جو آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں، جس میں آپ کے اندر نہ فقط رب کی معرفت میں اضافہ ہوگا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو مدد ملے گی کہ صحیح عقیدہ کیا ہوتا ہے۔ اور فرما رہے ہیں اللہ نے فرمایا ساری نعمتیں جو بھی تم تک پہنچتی ہیں وہ عطا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اولاد نعمت ہے وہ اللہ نے دی، ماں باپ نعمت ہے وہ اللہ نے دی، زمین و آسمان یہ نعمت ہے کس نے دی ہے؟ یہ اللہ نے دی ہے۔ یعنی جدھر بھی نگاہ ڈالو ہر چیز عطا کرنے والا کون ہے؟ وہ اللہ۔ آپ میں سے جو حضرات صحیفہ کاملہ پڑھا کرتے ہیں، یہ میرے چوتھے امام کی یہ کتاب ہے زبور آل محمد، نام تو سنا ہوا ہے، صحیفہ سجادیہ۔ اس میں جو میرے امام کی شکر کے موضوع پر دعا ہے، صحیفہ سجادیہ کا ترجمہ مختلف علماء نے کیا، لیکن وہ ترجمہ جو علامہ مفتی جعفر حسین اعلی اللہ مقامہ کہ جو ہمارے قائد تھے انہوں نے کیا۔ انہوں نے اس شکر پہ جب تفسیر بیان کی، وضاحت بیان کی، انہوں نے لکھا کہ شکر کے 4 درجے ہیں۔ کتنے؟ ایمان کے بھی درجے ہیں۔ وہ نہیں ہے حضرت ابو ذر اور جناب سلمان کے بارے میں کہ وہ ایمان کے 10ویں درجے پہ ہیں، سنتے نہیں رہتے۔ ہم جتنے بھی بیٹھے ہیں نا، ہم سب معرفت کے اعتبار سے ایک درجے پر نہیں ہیں، ایمان کے اعتبار سے ایک درجے پر نہیں۔ ہو سکتا ہے ایک بندہ امیر ہو، زمیندار ہو، اور اس کے ایمان اور معرفت کا درجہ کم ہو، غریب ہو اور اس کے معرفت کا درجہ زیادہ ہو۔ شکر کے بھی بتلائے ہیں درجے۔ کہا پہلا درجہ یہ ہے یقین کر لو جتنی نعمتیں ہیں ساری کی ساری نعمتیں عطا کرنے والا وہ اللہ ہے۔ حضرت داؤد نبی سے کہا گیا اے داؤد میری نعمتوں کے شکر کا حق ادا کرو۔ تو جو فرمایا حضرت داؤد نے خدا کی بارگاہ میں اظہار عاجزی کیا۔ پروردگار عالم نے فرمایا یا داؤد اذا عرفت ان ذلک منی رضیت منک، اے داؤد جب تجھے یقین ہو گیا کہ ساری کی ساری نعمتیں عطا کرنے والا میں اللہ ہوں، رضیت منک میں تجھ سے راضی ہو گیا۔ رضا الہی یہ بہت بڑا درجہ ہے، ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا، لیکن مالک اسے عطا کر دیتا ہے جو یقین رکھتا ہے کہ
ساری کی ساری نعمتیں عطا کرنے والا وہ اللہ ہے۔ وہ جو فرما رہے ہیں، میں آپ کو یہاں ایک حدیث سنا دوں اصول کافی کی۔ جس بندے کو اللہ تعالیٰ کوئی نعمت عطا کرتا ہے اور وہ اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی سمجھتا ہے، اللہ نے اسے بیٹا دیا اور اس کا عقیدہ ہے کہ یہ بیٹا کس نے دیا ہے؟ اللہ نے۔ تو جو فرما رہے ہیں بعض آدھا نا جی فلاں پیر دی پوچھی چور پتہ نہیں ہوتا کہ مطلب ہوتا ہے، بیٹا ملا اور اسے پتہ ہے کہ یہ کس نے عطا کیا ہے؟ اللہ نے عطا کیا ہے۔ معصوم فرمایا جس بندے کو اللہ تعالیٰ کی نعمت ملے اور وہ اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی سمجھتا ہے تو اس کے شکر کرنے سے پہلے وہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کا شکر ادا کروں، اس کے شکر کرنے سے پہلے اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ بندے نے میری نعمت کو کسی اور کی نعمت نہیں سمجھا۔ جب عقائد بگڑ جاتے ہیں اور مشرکانہ عقائد ہوتے ہیں وہ شکر کے پہلے درجے کو نہیں پا سکتے، چونکہ شکر کا پہلا درجہ یہ ہے یقین رکھ کے اولاد کس کی نعمت ہے؟ ماں باپ، زمین کس نے بنائی، آسمان کس نے بنایا۔ جو ان چیزوں کو اللہ کی طرف سے نہیں سمجھتا وہ جہاں مشرک بنتا ہے وہاں وہ شرک کے پہلے درجے کو بھی کبھی نہیں پا سکتا، کیونکہ شرک کا پہلا درجہ تب نصیب ہوتا ہے جب یہ عقیدہ ہو کہ ساری کی ساری نعمتیں عطا کرنے والا وہ اللہ ہے۔ معصوم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس قوم کو کسی نعمت سے نوازتا ہے اور وہ اس کا شکر ادا نہیں کرتی، اللہ نعمت دیتا ہے اور قوم شکر ادا نہیں کرتی، فرمایا وہ نعمت اللہ ان کے لیے وبال بنا دیتا ہے، وہی نعمت وبال بنا دیتا ہے۔ جو نعمت کی قدر نہیں کرتے، ناشکری کرتے ہیں، اللہ جن قوموں کو آزمائشوں میں ڈالتا ہے، مصیبتوں میں، اور وہ کرتے ہیں صبر، اللہ ان مصیبتوں کو نعمتوں میں بدل دیتا ہے۔ شکر کے کتنے درجے بتائے ہیں؟ 4۔ شکر کا پہلا درجہ کس چیز کا؟ شکر کا پہلا درجہ تب ملتا ہے جب وہ بندہ اس بات پر ایمان رکھے کہ ساری کی ساری نعمتیں عطا کرنے والا وہ اللہ ہے۔ عزیز بتا رہا ہے کہ شاید شکر کی جگہ شرک لفظ کہہ رہے ہیں، جی اگر ایسا ہوا تو سب کے لسانی ہوئی ہے، میرا مقصد جو تھا وہ شکر تھا، چونکہ میرا ٹاپک بھی کیا ہے؟ شکر ہے۔ اگر کسی کو جب زبان پہ شرک آیا تو شرک میرا مقصد نہیں، میں شکر کے درجے بتا رہا ہوں، شرک کے درجے نہیں بتا رہا۔ جی تو یہ جو شکر ہے نا، شکر اس کے کتنے درجے ہوئے؟ 4۔ پہلا درجہ ہے کہ ساری کی ساری نعمتیں عطا کرنے والا وہ کون ہے بھلا؟ وہ اللہ۔ کب یہ درجہ ملے گا؟ جب اس بات پہ ایمان رکھو کہ ساری کی ساری نعمتیں کس نے عطا کی ہیں؟ وہ اللہ نے عطا کی۔ شکر کا دوسرا درجہ کب ملے گا؟ جب اللہ نعمتیں دے ان نعمتوں سے استفادہ کرو، خود بھی کرو، اپنے بچوں کو بھی دو، لیکن ان نعمتوں کو دوسروں پر باعث برتری نہ سمجھو۔ مثلا ایک بندہ غریب ہے، ایک کے پاس کوٹھی ہے، اب وہ کہہ رہے اندشائی قائد جو کچھ ہمیں ہم، یعنی تکبر کا شکار ہو جائے،
اسے حقیر سمجھے محض اس وجہ سے کہ اس کا گھر کچا ہے، اور اپنے آپ کو کوئی شے سمجھے کہ میرا گھر پکا ہے. نہیں، اگر ایسا مزاج بن گیا تو وہ شکر کے دوسرے درجے کو نہیں پا سکتا. تو جو فرما رہے ہیں اللہ کے رسول کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی چٹائی پہ سوئے ہوئے، آپ کے بدن سے کرتا ہٹا، اس چٹائی کے نشان بدن پہ آ گئے. ایک صحابی نے یہ منظر دیکھا اور اس کے آنکھوں میں آنسو آ گئے. یا رسول اللہ، کہاں آپ اور کہاں کیسر و کسرا؟ ان کے پاس بڑے قیمتی محلات اور بڑے قیمتی قالین اور دنیا کی آسائشیں، اور آپ ایک چٹائی پہ آرام کر رہے ہیں. گویا وہ یہ کہنا چاہتے تھے جب آپ پوری دنیا میں سب سے بلند ہیں تو پھر آپ کے پاس ان سے بھی قیمتی محلات ہونے چاہیے، ان سے بھی قیمتی آپ کے پاس قالین ہونے چاہیے، آسائش زندگی ہونی چاہیے. آپ ناراض ہوئے. آپ نے فرمایا تو کیا سمجھتا ہے کہ چٹائی پہ سونا ایک طرح کی محرومی ہے اور محلات ایک نعمت ہے؟ فرمایا خدا کی قسم، اگر دنیا کی تمام آسائشیں مسلمانوں کا مقدر بن جائیں تب بھی ان کے لیے باعث فخر نہیں ہو سکتی. تو جو فرما رہے ہیں سرزمین مکہ پہ آپ بیٹھے ہیں، آپ میں سے جو تشریف لے گئے ہو وہاں پہاڑ اور صحرا یہی کچھ ہے. اللہ نے جناب جبرائیل کو بھیج دیا اور جا کے کہا میرا نبی اگر چاہے تو میں یہ سارا پہاڑ اتنے کھڑے سونے کے بنا اور تیرے سپرد کر دوں، یہ صحرا بھی سونے کے بنا دوں. اب اللہ کے نبی نے ہاں کرنی تھی اور سب کچھ سونے کا. اللہ کے نبی نے سر اٹھایا آسمان کی طرف، کہا پروردگارہ میں تو یہ چاہتا ہوں ایک دن سیر ہو کے کھاؤں تاکہ تیری حمد کروں، تیرا شکر بجا، اگلے دن بھوکا رہوں تاکہ تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا سکوں. اگر آپ غور فرمائیں تو آپ اور میرے لیے ایک سبق کہ انسان کی زندگی میں کبھی خوشحالی ہوتی ہے، کبھی تنگدستی ہوتی ہے. آتے حالات یا نہیں آتے؟ آتے. گویا یہ سمجھانا چاہتے ہیں اگر خوشحال ہے تو متکبر نہ بن، اس کا شکر ادا کر. اگر تنگدست ہو گیا ہے تو شکایت نہ کر، پھر اس کے سامنے ہاتھ پھیلا. دوسرا درجہ یہ ہے اللہ نعمتیں دے خوش ہو جاؤ، اپنے بچوں پہ خرچ کر، اپنے اوپر خرچ کر، لیکن انہیں پیسے برتری نہ سمجھ. اچھا بعض لوگ ہوتے ہیں اللہ نعمتیں دیتا ہے نہ خود پہ خرچ کرتے ہیں نہ بچوں پہ خرچ کرتے ہیں. تو جو فرما رہے ہیں بعض جگہ تو ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ان کے کھانے پینے میں بھی نہایت بخل ہوتا ہے، پہننے میں بھی بخل ہوتا ہے. ویسے شوقین ہوتے ہیں بھی جہاں کوئی کنال زمین بکنے لگے وہ لے لیں. توجہ فرما رہے ہیں نہیں، اللہ دے اپنے اوپر بھی خرچ کرو، اچھا کھاؤ پیو، اپنے بچوں کو بھی کیا کرو، دوستوں کو کھلاؤ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، سخی مزاج بن کے رہو. اگر چاہتے ہو کہ تمہارا رزق بڑھ جائے. میں نے ایک کتاب میں 2 واقعے پڑھے، میرے ذہن میں آ رہے ہیں، میں دل چاہتا آپ کو سنا دوں. اللہ کے رسول ابھی دیکھیں نا، یہاں کوئی گزر رہا ہو آپ کو کہہ دے بھائی صاحب میں تو یہاں کا رہنے والا نہیں ہوں، ہو سکتا مجھے پانی پلا دو، مجھے کھانا کھلا دو، کہہ نہیں دیتے. وہ شتربان یعنی اونٹوں کا چرواہا، اونٹنیاں اونٹ لے کے پھر رہا. تو بہت سارے آپ کے ساتھ کچھ اصحاب بھی تھے. پھر وہ اللہ اور اللہ کے
کام ہوتے ہیں نا ان میں بڑی حکمتیں ہوتی ہیں، اور جو ساتھ ہوتے ہیں ان کے لیے سبق ہوتا ہے، پھر وہ تحریر ہوتے ہیں تو قیامت تک کے لیے سبق ہوتے ہیں۔ آپ جا رہے ہیں، ایک شخص، یہ ابھی ہوا ہے، ایک زمانہ ہوتا تھا لوگ دودھ بیچنا مایوس سمجھتے تھے، توجہ ہے یا نہیں؟ اور اب حالات یوں آ گئے ہیں کہ میرے خیال میں بیچا جاتا ہے، ٹھیک ہے، شاید کوئی علاقے ہوں جہاں پر ایسا نہ ہو، ورنہ لوگ کیا سمجھتے تھے مایوس، شاید کچھ مالی حالات اور مہنگائی وہ بھی وجوہات ہو سکتی۔ بہرحال ایک زمانہ تھا کہ لوگ یہ چیزیں پیسوں کے ساتھ نہیں، پیسے دیتے تھے، دودھ، لسی، دہی، اور خوش ہو کے دیتے تھے۔ آپ جا رہے ہیں سادہ صاحب کی تھے، اس شتربان چرواہے سے کہا ہو سکتا ہے کچھ دودھ ہمیں بھی پلاؤ۔ اس نے پتہ کیا کہا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ یہ جو برتنوں میں پڑا ہے نا یہ ہے اب کی ضرورت، اور جو ان اونٹنیوں کے تھنوں میں ہے یہ کل کی ضرورت ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ پلانے کا ارادہ نہیں، آپ نے نہیں غور کیا، جو برتنوں میں پڑا ہے یہ اب کی ضرورت ہے، جو اونٹنیوں کے تھنوں میں ہے یہ کل کی۔ آپ نے ہاتھ اٹھا دی، پروردگارا اس کے رزق و مال کو اور بڑھا دے۔ ساتھ جو ساتھی تھے وہ سوچ رہے تھے کہ یہ دعا اس کے لیے بنتی تو نہیں ہے، لیکن آپ نے دعا، آگے گئے، ایک اور چرواہا تھا اونٹوں کا، آپ نے فرمایا دودھ ہوگا، وہ جلدی سے لے کے آ گئے، اس نے پیش کیا، آپ نے تناول فرمایا، ساتھیوں نے تناول فرمایا، آپ نے دعا کی، پروردگارا اس نے نہیں دیا تھا نا، اس کا میں کی تھی اس کے رزق کو بڑھا دے، اس کے مال کو بڑھا دے، اس کے لیے دعا کی، پروردگارا اس بندے کو ضرورت سے زیادہ نہ دینا۔ توجہ چاہتا ہوں، اب نہ رہا گیا ساتھیوں سے، گویا وہ یہ کہنا چاہتے تھے یہ دعا بنتی تھی پچھلے کے لیے، اور پچھلے کی حکمت کیا تھی؟ حکمت کیا تھی؟ اس کثیر رزق سے وہ قلیل بہتر ہے جس میں اللہ بھی یاد رہے، اللہ کا رسول بھی یاد رہے۔ انشاءاللہ آج دعا مانگی ہے آپ کے نئے اللہ خانے کی، یعنی اسی جگہ جو آپ کی پڑی ہے ایک نئی بلڈنگ بنے انشاءاللہ۔ خدا سے مولا امام حسین کے صدقے میں دعا مانگی ہے، اور یہ امام حسین سے جب معاملہ کرو گے تو انشاءاللہ اللہ آپ کو بہت کچھ دے گا۔ توجہ ہے نا؟ تو شکر کا پہلا درجہ کیا ہوا کہ جتنی نعمتیں ہیں وہ کون عطا کرتا ہے؟ دوسرا درجہ کیا ہوا؟ اللہ نعمتیں دے تو اس کو باعث برتری نہ سمجھو۔ آپ اگر کار پہ ہیں اور سائیکل پہ کوئی جا رہا ہے، دل میں یہ بات ہونی چاہیے میں حقیر ہوں، یہ مجھ سے بہتر ہے۔ دل میں یہ بات ہونی چاہیے کہ ہو سکتا ہے میری اللہ کے ہاں اتنی قدر و قیمت نہ ہو جو اتنی اس کی ہو قدر و قیمت، یعنی دوسرے کو اپنے سے کیا کرو، بہتر سمجھو، اور اپنے آپ کو اس سے حقیر سمجھو۔ یہ ہونا چاہیے سوچ، یہ فکر ہونی چاہیے۔ ہوتے ہیں وہ امیروں کو کچھ اور انداز میں ملتے ہیں اور غریب کو کسی اور انداز میں ملتے ہیں، ٹھیک ہے، چونکہ دین کی تربیت ہو نہیں۔ تیسرا درجہ کیا ہے شکر کا؟ فرمایا جو اللہ نعمت دے ان میں غور و فکر کیا کرو، سوچ کہ اللہ نے تجھے مسلمان بنایا ہے، کافر نہیں بنایا، اس کا شکر ادا کر، اس نے منافق کی بجائے مومن بنایا۔
نعمتیں ہیں. یا علی لا یحبک الا مومن ولا یبغضک الا منافقون. ساری زندگی آپ اور میں سجدے میں پڑے رہے ہیں کہ میرا اللہ تو نے ہمارے دلوں میں مولا علی کی محبت ڈالی ہے، شکر کا حق ادا نہیں ہو سکتا. ہمارے چونکہ پاؤں دنیا کی محبت میں دھنسے ہوئے ہیں، اس لیے ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ اللہ کی کتنی قیمتی نعمتیں ہیں جو خدا نے ہمیں عطا کی. تو جو فرما رہے ہیں کیونکہ ہمارا مزاج بنا ہوا ہے بیماری دور رہے، غربت دور رہے، امتحان دور رہے، آزمائش دور رہے، یہی بنا ہوا ہے نا مزاج. بیماری روک کرتی ہے تو پھر ہماری طبیعت خراب ہو جاتی ہے، آزمائش آ جائے تو طبیعت خراب ہو جاتی ہے، کبھی تنگدستی آ جائے تو طبیعت خراب ہو جاتی ہے. ہمارا مزاج ہے لاڈلے سے رہیں، نہ کوئی دکھ آئے، نہ کوئی تکلیف آئے، نہ کوئی امتحان آئے، نہ کوئی اعتراض کرے، نہ کوئی تنقید کرے، ہر کوئی کہ واہ واہ یہ تو چنگا بندہ کوئی نہیں. اگر یہ ممکن ہوتا تو سب سے زیادہ تعریفیں انبیاء کی ہوتی. تو جو فرما رہے ہیں نہیں، یہ اللہ اپنے پیاروں سے آزمائشوں میں انہیں ڈالتا ہے، امتحان. بلکہ یوں سمجھے، میں یوں کہوں، جس کا امتحان زیادہ ہوتا ہے در حقیقت اللہ نے اسے ایمانی قوت زیادہ عطا کی ہوتی ہے، اور جس کا امتحان کم ہوتا ہے اس کی ایمانی قوت بھی. اللہ کے رسول ہمارے استاد نے یہ واقعہ سنایا، 35-40 سال پرانی بات. اللہ کے رسول ایک گھر میں گئے، مرغی بیٹھی تھی دیوار پر. اس زمانے میں دیواریں بڑی چوڑی ہوتی تھی، ہم تے 4 انچی علیاں پڑتی ہیں پہیاں، چوڑی دیوار ہے. مرغی بیٹھی تو اس نے انڈا دیا، وہ نیچے گرا، ٹوٹا نہیں. اس بندے نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کتنا راضی ہے میرے پہ، انڈا بھی نہیں ٹوٹا. اللہ کے رسول نے فرمایا یہ نہیں بات، میں تو یہ دیکھ رہا ہوں اللہ نے تجھے اس انڈے جتنی آزمائش میں بھی نہیں ڈالا. اور فرما رہے ہیں مومن 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 روز محشر خواہش کرے گا کاش دنیا میں میری آزمائشیں یوں ہوتی، کینچی سے مجھے کاٹ دیا جاتا تاکہ میرا اجر بڑا ہوتا. لیکن دنیا میں وہ چاہتا ہے کہ مجھے آزمائش ہو، چونکہ معرفت ہو نہیں ہے، وہ سمجھ نہیں ہے. اب ہے شکر کا چوتھا درجہ. وہ کیا ہے؟ یہ شکر کے چوتھے درجے کی خاطر آپ کو ایک دن یمن زحمت، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے میں بس اوقات آپ کو زحمت دیتا ہوں. 2 سروے کرنے ہیں وکیل صاحب. کتنے سروے؟ 2. ایک سروے یہ ہے کوئی ایک مومن گیٹ پہ کھڑا ہو جائے، ہر نکلنے والے سے ایک ہی سوال کرے، آپ کی زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ جو گزر رہا ہوگا کوئی بیمار ہوگا، کوئی صحت مند ہوگا، کوئی غریب ہوگا، کوئی امیر ہوگا، لیکن ہر ایک کی زبان پر یہ ہوگا کہ اللہ کی بڑی مہربانی ہے. کوئی کہے گا مالک کا بڑا احسان ہے، کوئی کہے گا خدا کا بڑا لطف ہے. یہی ہوگا یا نہیں؟ آپ جو گیٹ پہ کھڑا نا وہ لکھے کہ اس مجلس میں کتنے مومنین تھے. ان سے ایک سوال ہوا، ہر ایک نے اللہ کا شکر ادا کیا. جہاں رپورٹ جاری کرے گا اس سروے کے مطابق تمام لوگ اللہ کا شکر ادا کرنے والے ہیں. اللہ نے قرآن میں فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِ الشَّكُورِ، میرا شکر ادا کرنے والے تو بہت تھوڑے ہیں. تو جو چاہتا آپ نے پوچھا تو آپ تو کہہ رہے تھے سارے شکر ادا کرنے والے ہیں، اور آپ سچے ہیں، آپ کے سامنے کیا سب نے. ادھر قرآن کہہ رہا ہے میرا شکر ادا کرنے والے، اب دماغ چکرا گیا. ادھر ہر بھی ادا کر رہے ہیں، ادھر اللہ کے کلام میں یوں ہے وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، اور اکثر شکر ادا کرنے والے نہیں. جب مشکل بنتی ہے تو پھر مشکل کشا امام حل کرتا ہے. تو جو فرما رہے ہیں اب کیا ہے، دوسرا سروے بھی سن لیجیے. یہاں آپ نے پوچھا، پورا سال سروے کرے ایک بندہ جس کو ملے کیسے گزر رہی ہے. سال میں اس نے 10,000 لوگوں کو ملا، آخر میں لکھے گا 10 کے 10,000 شکر ادا کرنے والے ہیں. دوسرا سروے یہ ہے بات نہیں کرنی،
بس یہ دیکھنا ہے کہ لوگ کر کیا رہے ہیں، بات ان کی مصروفیات کو دیکھنا ہے، سوال نہیں کرنا۔ کہیں 4 لوگ کسی ہوٹل پہ بیٹھے ہیں، بیٹھک میں بیٹھے ہیں، خوشی کا موقع ہے، گپ شپ لگ رہی ہے، دیکھنا ہے۔ اس وقت آپ دیکھیں گے کوئی ٹچ موبائل پر غلط چیزیں دیکھ رہا ہوگا، آپ دیکھیں گے کوئی غیبت کر رہا ہوگا اور کوئی غیبت سن رہا ہوگا۔ یہ کون سا سروے ہو گیا؟ یہ دوسرا۔ معصوم سے پوچھا گیا مولا یہ جو کہا گیا ہے کہ میرا شکر ادا کرنے والے بہت تھوڑے ہیں، امام نے فرمایا معاملہ کچھ یوں ہے، شکر النعمت اجتناب المحارم، شکر کا بلند درجہ تب حاصل ہوتا ہے جب اس کی دی ہوئی نعمتوں کو حرام سے بچاؤ۔ آنکھیں کس کی نعمت ہیں؟ اللہ کی، اس کو حرام سے بچاؤ۔ کان کس کی نعمت ہے؟ اللہ کی۔ اچھا کیا کہو بھلا، ایک جگہ حرام دیکھ سکتے تھے، کوئی دیکھنے والا روکنے ٹوکنے والا، اور ان کا پروردگار آنکھیں تیری تھی، تیری اجازت نہیں تھی، میں تیری اس نعمت کا شکر اس شکل میں ادا کر رہا ہوں کہ میں ان آنکھوں کو بند کر رہا ہوں، یہ چہرہ دوسری طرف کر رہا ہوں تاکہ یہ تیری نعمت تیری مرضی کے خلاف استعمال نہ ہو، اس شکل میں میں تیرا شکر ادا کر رہا ہوں۔ مالک میں کانوں سے سن سکتا تھا، موسیقی سن سکتا تھا، غیبت سن سکتا تھا، تیری جو اجازت نہیں تھی، میں اس شکل میں تیرا شکر ادا کر رہا ہوں کہ اپنے کانوں کو غیبت سے بچا رہا، زبان کو غیبت، کانوں کو سننے سے اور زبان کو بولنے سے۔ بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی؟ اب کتنے سروے ہو گئے؟ 2۔ پہلے میں اب پوچھا تو سارے کے سارے کیا کر رہے تھے، اور دوسرے سروے میں کیا ہوا؟ آج آپ کے علم میں اضافہ ہو گیا، زبانی شکر کا درجہ کم ہے اور اس کی نعمتوں کو حرام سے بچا کے اس کو کہنا مالک تیرا شکر ادا کرتا ہوں، یہ درجہ بلند ہے۔ تو پھر کیا خیال ہے، نچلے درجے پہ راضی رہنا چاہیے یا بلند درجے پہ پہنچنا چاہیے؟ بلند درجے پہ پہنچنا چاہیے۔ بس اللہ جب نعمتیں دے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یاد رکھیے سب سے پہلے جو سجدہ شکر ہے، آپ سب کی 2 رکعت پڑھتے ہیں، پہلی رکعت میں 2 سجدے، وہ شکر کے سجدے نہیں ہوتے، اگلی رکعت میں 2 سجدے، وہ بھی شکر کے سجدے نہیں ہیں۔ آپ نے تشہد پڑھا، سلام پڑھا، تسبیح پڑھی، تعقیبات پڑھی، دعا مانگی، آخر میں ایک سجدہ ہوتا ہے جسے سجدہ شکر کہتے ہیں۔ جب اللہ کے رسول کی جان خطرے میں تھی اور اللہ نے فرمایا میرا نبی تیری جان خطرے میں ہے، اپنے بستر پر اپنے بھائی علی کو سلاؤ اور یہاں سے چلے جائیے، پیغمبر نے مولا علی کو بتلایا میری جان خطرے میں ہے۔ مولا علی نے پوچھا کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اس وقت مولا علی نے ایک سجدہ ادا کیا، وہ سجدہ شکر تھا۔ اس سے پہلے امت پیغمبر میں سجدے ہو رہے تھے، لیکن شکر کے عنوان سے پہلا سجدہ مولا علی نے ادا کیا۔ اچھا اللہ کے رسول باہر جانا چاہتے ہیں تو کیا کریں کہ آپ انہیں نظر نہ آئے؟ آپ نے کچھ آیتوں کی تلاوت کی، پھر آپ نے کچھ مٹی اٹھائی کہ جسے عربی میں کہتے ہیں تراب، ایک مٹھی بھر مٹی لی، تراب، اسے اچھالا۔ اب انہیں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، آپ آرام سے چلے گئے۔ مسلمانوں تمہارا عقیدہ ہے نبی جو کچھ کہتے تھے اپنی مرضی سے نہیں، اور جو کچھ کرتے تھے نہیں۔ اس کا مطلب ہے آپ کا مٹی اٹھا کے اچھالنا یہ اپنی مرضی نہیں تھی، اس کی مرضی تھی۔ اس کی شان یہ ہے کہ وہ حکیم ہے، تو پھر سوچنا چاہیے اس مٹھی بھر تراب کو اچھالنے کی حکمت کیا تھی۔ جب میں نے تاریخ کی برگردانی کی، بڑی حکمتیں ہوں گی۔ ایک بات میری سمجھ میں آئی، اس زمانے میں مسلمان کمزور تھے، مشرک اور کافر طاقتور تھے، ان کی کثرت تھی، یہ قلت میں تھے۔
ان کے پاس مال اور اسلحہ زیادہ تھا، حیوان زیادہ تھے، ان کے پاس کم تھے، وہ مغرور تھے۔ شاید حکمت یہ ہو کہ اللہ کے رسول مٹھی بھر تراب اچھال کے انہیں سمجھانا چاہتے ہو، مت متکبر بنیے اور غرور کا شکار ہوئیے۔ جب تم میں ایک مٹھی بھر تراب کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں، جسے سلا کے جا رہا ہوں وہ ابو تراب ہے۔ توجہ فرما رہی ہیں؟ اب مولا کائنات نے اس موقع پہ کیا ہے سجدہ۔ میں نے شروع میں کہا ایک نعمت ہم نے ذہن میں رکھی، اس کا کیا نام تھا؟ محبت اہل بیت۔ شکر بندہ کسی نعمت کے بدلے میں کرتا ہے، پھر سوچئے مولا علی کا شکر کس نعمت کے بدلے میں تھا؟ توجہ چاہتا ہوں، بالآخر مولا علی کے سامنے بھی ایک نعمت تھی یا نہیں تھی؟ تھی نا، جس کے بدلے میں کیا کر رہے تھے؟ شکر ادا کر رہے تھے۔ اتنا بتلائیے اگر اس شب اللہ مولا علی کو حکم نہ دیتا تو کیا وہ قادر مطلق اور طریقوں سے اپنے نبی کی جان بچا سکتا تھا یا نہیں؟ بچا سکتا تھا، وہ قادر مطلق ہے۔ اب بات سمجھ میں آ گئی کہ کس نعمت کے بدلے میں مولا علی نے سجدہ شکر ادا کیا۔ گویا مولا سجدہ کر کے اس کی بارگاہ میں کہہ رہے تھے پروردگارا اگر مجھے حکم نہ بھی دیتا تو اور ہزاروں طریقوں سے اپنے نبی کی جان بچا سکتا تھا، تو نے نبی کا فدیہ مجھ علی کو بنایا، اس بات پہ علی تیرا شکر ادا کرتا۔ اپنے فدیہ ہونے کو سمجھا ہے نعمت۔ توجہ چاہتا ہوں سورہ صافات میں ہے، جناب ابراہیم کہہ رہے ہیں یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک، میرا اولاد میں نے خواب دیکھے میں تجھے ذبح کروں، فانظر ماذا ترى، تیرا کیا ارادہ ہے؟ یا بتے فلما تؤمر، جناب اسماعیل نے کہا بابا جو حکم ملا اسے پورا کر۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اگر اللہ نے چاہا تو مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے۔ سمجھنا مقام اسماعیل یہ ہے کہ فدیہ بنے تو منزل صبر پہ ہوتا ہے، مولا علی فدیہ بنے تو منزل شکر پہ ہوتا ہے۔ ہم ایسے ہی مولا علی کو فخر اسماعیل نہیں کہتے، فخر ابراہیم نہیں کہتے۔ بات پہنچ رہی ہے نا؟ آپ اور میں اپنا درس کہاں سے لیں؟ جی درس کہاں سے لیں؟ در اہل بیت سے۔ ہم نے اپنی تربیت کرنی یا نہیں کرنی؟ کرنی ہے تو ہم کہاں سے سبق سیکھیں؟ در اہل بیت سے۔ میں نے فضائل پڑھے، آپ نے سن لیے، آپ خوش ہو گئے، تو اب درس بھی تو لینا ہے نا، وہ بھی تو آپ تک پہنچانا ہے، تو درس بھی آپ تک پہنچا دو۔ جب بھی انسان نیکی کا ارادہ کرتا ہے، روایات کہتی ہیں شیطان کی کوشش ہوتی ہے یہ نیکی نہ کر سکے۔ تو جو فرما رہے ہیں یہ تاریخ کا واقعہ ہے، ایک مرد نے اسے جذبہ آیا، وہ کوئی ہو رہے تھے دینی کام، اور اس نے کہا کہ میں اتنے پیسے دوں گا۔ وہ گھر آ گیا، محترمہ کو پتہ لگا، اس نے کہا تیرے بچے بھوکے بیٹھے، تو آگے ادھر دینے کے لیے۔ ایسی بحث چلی کہ اسے وہ نیکی نصیب نہ ہو سکے۔ پہلا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ شیطان چاہتا ہے کہ یہ نیکی نہ کر سکے، ٹھیک ہے۔ اگلا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر بندہ کر لے نیکی، اس کی کوشش ہوتی ہے اسے اجر نہ ملے، اور اجر ضائع ہونے کی وجوہات میں سے ایک وجہ ہوتی ہے ریاکاری۔ ریاکاری آئی نہیں تو عمل کا اجر ختم۔ تو جو فرما رہے ہیں اب غور کیجئے، پوری دنیا میں بالآخر مساجد جو موجود ہیں، عزا خانے موجود ہیں، مدارس موجود ہیں، یتیم خانے موجود ہیں، جلوس ہے، مجالس ہے، کار تو لوگ ہی رہے نا پوری دنیا میں جہاں جائیں۔ کچھ لوگ
نیک کام کرنے کے بعد کوشش کرتے ہیں ہم اپنے منہ سے اظہار نہ کریں، ٹھیک؟ ہاں، ایک دعا کے جملے ہیں، یومن ستر القبیح واظہر الجمیل، تو وہ کریم ہے گناہوں کو چھپا دیتا ہے، اور جب تیرا بندہ چھپ کے نیکی کرے تو لوگوں میں پھیلا دیتا ہے۔ تو جو ہے یعنی ایک بندہ نیک کام کیا، اس نے خود نہیں بتایا، لیکن اللہ اس کام کو کیا کر دیتا ہے، لوگوں میں مشہور کر دیتا ہے۔ مشکل کہاں بنتی ہے؟ ہاں، اگر ایک بندہ اس انداز بات آ جاتی ہے نیت پر، اس انداز میں بتا رہا ہے، مومنین تشویق دلا رہا ہے، آپ کا تعاون تھا، فلاں نے اتنا دیا، فلاں نے اتنا دیا، اور یہ اتنی بلڈنگ بن گئی، اتنی رہت، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، چونکہ معاملہ کس پہ چلا جاتا ہے، نیت پہ چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تشویق دلا رہا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن بعض جگہ مشکل یہ بن جاتی ہے کہ بعض لوگ یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں، اپنے بلاخر چند لوگ مل کے کر رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں تم میں تو یہ لیاقت ہی نہیں تھی، کوئی صلاحیت ہی نہیں تھی، میں نہ ہوتا تو یہ جلوس نہ نکلتا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نہ ہوتا یہ جلوس نہ نکلنا تھا، میں نہ ہوتا تو یہ مسجد آباد نہ ہوتی، میں نہ ہوتا تو یہ عزاخانہ آباد نہ ہوتا۔ جب کوئی بندہ اس حد تک چلا جائے اور یہ کہنا شروع کر دے، بھول جائے اپنے رب کو، بھول جائے اپنے اللہ کو، میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، میرے آنے میں 1% بھی میرا کمال نہیں ہے، اس نے طاقت دی ہے، میں اب وقت پہنچا ہوں، میں کبھی نہ بات کر سکتا، زبان بھی اسی نے دی ہے، بولنے کی قوت بھی اسی نے دی، توجہ چاہتا ہوں، توفیق بھی اسی نے دی ہے، ابھی ذہن کام کر رہے تو یہ طاقت بھی اسی نے عطا کی ہے۔ یعنی انسان اپنی طرف اپنی تعریفیں نہ کرے، کدھر بات کو لے کے جائے، اللہ کی طرف بات کو لے کے جائے۔ مثلاً کوئی کر رہا ہے، یہ کہے بس یہ خدا کی مہربانی تھی، ایسا ہو گیا نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں میں نہ ہوتا، تم میں تو یہ صلاحیت ہی نہ تھی، تم میں تو یہ قابلیت ہی نہیں تھی، تم تو یہ کرنے والے بھی نہیں تھے، میں نہ ہوتا تو یہ کچھ نہیں ہو سکنا تھا، یہ میری وجہ سے ہے۔ ان کے لیے یہ ہے درس جو میں عرض کر رہا ہوں، مت کہہ کہ کسی اور میں صلاحیت نہیں، مت کہہ کہ کسی اور میں لیاقت نہیں، مت کہہ کہ یہ سب کچھ تیری وجہ سے ہے۔ اگر کچھ کر رہا ہے تو سجدے میں چلا جا اور اس کی بارگاہ میں کہے پروردگارا، اگر تو چاہتا یہی کام کسی اور سے بھی لے سکتا تھا، تو نے سب کو چھوڑ کے میرا چناؤ کیا، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ کیا یہ یہ مساجد نہ تھی، عزاخانے نہ تھے، ماتمی جلوس نہ تھے، ہم نہ تھے، یہ سب کچھ تھا۔ کر لے یقین، اپنے آپ کو سمجھا ہم نہ ہوں گے، یہ سب کچھ ہوگا، نہ تھے تو تھا، نہ ہوں گے تو ہوگا، پھر کیوں کہتا کہ میری وجہ سے ہے؟ عشرہ ہوا یا نہ ہوا؟ مجھے کل موت آ جائے، میں نہ ہوں، عشرہ نہیں ہوگا، ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوا نہ میرا کوئی ہنر ہے، نہ آپ کو کوئی ہنر ہے، یہ اس کریم کی مہربانی ہے، کوئی توفیق مجھے عطا کر دیگارہ، تو نے میرا چناؤ کر لیا۔ اس کے سامنے عاجزی پیدا کیجئے، اس کے سامنے انکساری پیدا کیجئے، اس کی بارگاہ میں آنسو بہائیے اور اس کی بارگاہ میں درخواست پیش کیجئے، مالک یہ کام تو نے لینے تو انہی بندوں سے ہے، کچھ ایسی مہربانی کر کہ تو میرا چناؤ کر، تاکہ میں تیرے اس اجر کا حقدار بن سکوں۔ تو جو فرما رہے ہیں اس لیے یہی جگہ ہے جہاں سے ہمیں فضائل ملتی ہیں، یہی جگہ ہے جہاں سے ہمیں درس ملتا ہے،
یہی جگہ ہے جہاں سے اہل بیت کی مظلومیت کا پتہ چلتا ہے۔ میں آپ کو ایک اسکالر کی بات بتاتا ہوں، یہ حدیث نہیں ہے، کسی شخص کی یہ ریسرچ ہے۔ وہ کہتا ہے اگر کسی گھر میں مستورات اکیلی ہو، مرد نہ ہو، سیاہ آندھیاں چلیں، خوف کی فضا پیدا ہو جائے، اور اگر ڈر کے خواتین مر جائیں، کہتا تعجب نہ کرنا۔ اگر زلزلے آئیں اور خواتین گھر میں اکیلی ہوں اور خوف سے مر جائیں، تعجب نہ کرنا۔ اگر گھر کو آگ لگ جائے اور مرد بجھانے والے نہ ہوں، تو وہ کہتا ہے تعجب نہ کرنا اگر خواتین مر جائیں۔ چوتھی بات کہتا ہے گھر میں بدمعاش داخل ہو جائیں، خواتین اکیلی ہوں، اگر وہ ڈر کے مر جائے تعجب نہ کرنا۔ ہائے شریکت الحسین بی بی وہ تھی جس سے بیک وقت چاروں مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ بھائی حسین کی شہادت ہوئی، اس وقت سیاہ آندھیاں بھی چل رہی تھی، زمین پہ زلزلہ بھی آ رہا تھا، خیموں کو آگ بھی لگ رہی تھی، بدمعاش بھی خیموں میں داخل ہو چکے تھے، کوئی ایسی ظلم کی اندھیری چلی تھی۔ جب وہ اندھیری تھمی تو منظر کیا تھا، میں وضاحت میں نہیں جاؤں گا، منظر یہ تھا سر پہ جو ہاتھ رکھا چادر کی بجائے لہو بہہ رہا تھا، کانوں پہ ہاتھ رکھا گوشواروں کی جگہ خون جاری تھا۔ اجرکم علی اللہ۔ آئیے دے لیجئے پرساد۔ مسئلہ پوچھا ہے میری آقا زادی نے جلتے ہوئے خیموں میں، میرا وقت کا امام بیٹا اتنا بتلا جل جائیں یا بہر جائیں؟ بزرگ علماء پڑھا کرتے تھے، پوچھنے کا مقصد یہ تھا اس پردہ دار بی بی کے لیے جلتے خیموں میں رہنا آسان تھا، بغیر چادر کے باہر جانا مشکل۔ مجھے کوئی جلدی نہیں ہے، آپ جی بھر کے مسائل سنیے۔ پھر کیا ہوا؟ دیکھیے اگر گھر کو آگ لگ جائے، بدمعاش آ جائے، بیویوں کی چادریں اتر جائیں، بیویاں باہر دوڑے، دیوار کے پیچھے چھپیں گی پردے کی خاطر، درخت کے پیچھے چھپیں گی۔ سنو روایت، کربلا میں نہ تو دیواریں تھیں نہ درخت تھے، پھر منظر کیا تھا؟ ایک دوسرے کے پیچھے چھپتی تھی اور کہتی تھی واہ حجابہ، واہ حجابہ، آئے میرا پردہ، یہ جو رات گزری ہے یہ شام غریبہ۔ کیا تھا؟ وہ لوٹتے بھی تھے، روتے بھی تھے۔ پوچھ لیا گیا تم روتے کیوں ہو؟ کہا آپ کی مظلومیت پر۔ لوٹتے کیوں ہو؟ ہم نہ لوٹیں گے تو کوئی اور لوٹ لے گا۔ میری بڑی آقا زادی نے چھوٹی بہن سے کہا بہن آؤ بچوں کو تلاش کریں۔ جب تلاش کرنے کے لیے چلی تو سامنے دو بچے بڑے تھے جن کے بدن پر تیروں تلواروں کے زخم نہیں تھے۔ کہا شاید تھکے ہوئے ہوں گے، نیند آ گئی ہوگی۔ بیویاں بیٹھی ہیں، نبض پہ ہاتھ رکھا، کہنے لگی اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ دیکھا تو سینے پر گھوڑوں کے ٹاپوں کے نشان۔ بے چین تھی علی کی بیٹی، وہ بچی نہیں مل رہی جو بھائی کی امانت تھی۔ دونوں
پوچھا تجھے کیسے پتا چلا؟ یہی تیرے بابا کا لاشا ہے۔ پھوپھی اماں جب بدماش خیموں میں داخل ہوئے، میں خوفزدہ ہو کے دوڑی، بس میری زبان پہ یہی تھا، بابا بابا بابا۔ ادھر سے آواز آئی تھی، ایلیہ ایلیہ۔ گزر گئی غریبوں کی شام، اور جب غریبوں کی شام گزر گئی، آ گیا 11 محرم کا دن، اٹھا کے آ گیا رسیاں۔ اور میں کیسے بیان کروں؟ میری آقا ذاتی نے کہا دور ہو جاؤ، ہم نبی کی امانت ہے، خدا خودی پہلی۔ چل پڑا یہ قافلہ، چل پڑا یہ قافلہ۔ ایک نفسیاتی جملہ عرض کر رہا ہوں، ذرا رک کے سننا، ایک نفسیاتی جملہ عرض کر رہا ہوں۔ بیٹیوں کی جب شادیاں ہوتی ہیں نا، ان کا اپنا نصیب ہوتا ہے، کسی کا میکہ اور سسرال گھر ایک شہر میں، کچھ بیٹیاں دور بیاہ دی جاتی ہیں۔ وہ جو دور بھی آئی جاتی ہے نا، اگر ان کا بھائی مر جائے، انہیں اطلاع ملے، کئی گھنٹوں کا سفر ہو، ان کے وہ بیٹھتی نہیں ہے، جیسی سنتی چادر اٹھا کے چل پڑتی ہے۔ جب وہ پہنچتی ہیں تو پہلے بھائی کو غسل و کفن مل چکا ہوتا ہے، سیدھی بھائی کی میت پہ آتی ہیں، کفن چہرے سے ہٹا کے چومتی ہیں، کہتی ہیں بھائی مجبوری تھی، سفر زیادہ تھا۔ میں تو تجھے اس بہن کے مسائل سنا رہا ہوں جو دور تو نہ تھی پر مجبور پڑی تھی۔ اور جب بھائی کے لاشا پہ آئی، کفن نہیں ہٹا رہی تھی، مصروف ہاتھوں سے پتھر ہٹا رہی تھی، ٹوٹی ہوئی تلواریں، اور پوچھ رہی تھی انت اخی حسین، میرا بھائی حسین تو ہے۔ اللہ کو پرسہ قبول کیجئے، ہاتھ نہ باندھئے، آئیے ایک منظر اور بڑھا لیجئے، ایک منظر اور بڑھا لیجئے۔ اپنے نامے کو یاد کیا، یا جدہ صلی علیکہ ملائکۃ السما، نانا تیرے اوپر آسمان کے ملائکہ درود بھیجتے ہیں۔ آج 11 محرم ہے نا، 11 محرم کا مسائل سنا رہا ہوں، تیرے اوپر ملائکہ درود بھیجتے ہیں۔ آپ دیکھ، حاذا حسین مرمل بالدماء و مقطع الاعضاء، نانا یہ تیرا وہی حسین ہے، کہہ دو۔ یہ بی بی کے مرثیے کے لفظ نہیں، یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ بی بی کو یہ کہنا چاہتی تھی وہی حسین ہے، نانا جسے مہر نبوت کا سوار بنا، جس کے لبوں کے بوسے لیتے تھے، نانا دیکھ اسی حسین کا خون خاک میں مل چکا، بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے۔ پھر اور بی بی کا غم بڑھ گیا، کہنے لگی نانا وہ بناتوں کا سوایا، نانا دیکھنا تیری بیٹیاں قیدی ہو چکی۔ اب آپ سے ایک جملہ پوچھنا ہے، باپ کی میت ہو، 4 سال کی بچی ہو، باپ سے لپٹی ہوئی ہو، جنازہ گھر سے اٹھانا ہو، آتے ہیں اس بچی کا نانا آ جاتا ہے، دادا آ جاتا ہے، چچا آ جاتا ہے، بھائی آ جاتا ہے، آؤ آؤ جاؤ، وہ بچی اپنے باپ کو نہیں چھوڑتی۔ میں کیسے بابا سے جدا ہو، کیسے جدا ہو؟ ہائے ہماری بچیوں کو پیار سے جدا کیا جاتا ہے، مگر ہائے مظلومیت حسین، مولا کی 4 سالہ بچی بابا سے لپٹی ہوئی تھی، زاجر ابن قیس تازیانہ لے کے آگے بڑھا۔
پڑا یہ لٹا ہوا قافلہ، پڑے تھے بے گور و کفن لاشیں، پتہ نہیں بہنیں زندہ کیسے چلی گئی، بیٹیاں زندہ کیسے چلی گئی، وہ منظر بڑا درد بھرا تھا۔ عمر ابن سعد نے اپنے ملائین کو دفنایا، چلا گیا۔ ساتھ ہی ایک بستی تھی جہاں بنی اسد کے لوگ رہتے تھے، وہ ابن زیاد سے ڈرے ہوئے تھے۔ ان کی عورتوں نے کہا اپنے مردوں سے کچھ تو حیا کرو، نبی کے بیٹے کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہوا ہے، جا کے دفنا دو۔ وہ کہتے ہیں ابن زیاد کے ظلم سے ڈرتے ہیں۔ وہ کہتی ہیں اچھا تم ہماری جگہ بیٹھ جاؤ، ہم مرد بن کے جائیں گے۔ جب عورتوں نے بار بار کہا اب مرد جانے لگے، جب پہنچے حیران کھڑے تھے چونکہ سر تو موجود نہیں تھا، نہیں پتا یہ کس شہید کا سر ہے، یہ کس شہید کا سر ہے، پریشان کھڑے تھے۔ اتنے میں اجازت امامت سے چوتھے امام آئے، آگے اپنے بابا سے لپٹ گئے، رو رہے تھے، اور اس کے بعد فرما رہے تھے بنی اسد کے لوگوں رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، چونکہ معصوم کی تدفین معصوم کرتے ہیں، رک جاؤ، میرے ساتھ کچھ ہستیاں ہیں جو تمہیں نظر نہیں آ رہی۔ اپنے بابا کی تدفین کی، پھر کیا کیا؟ جب اٹھنے لگے اللہ تعالیٰ ایک جملہ لکھا تھا، یہ قبروں پہ تختیاں نہیں ہوتی، بس مجھ میں اب طاقت نہیں ہے مزید پڑھنے کی، بس یہ جملہ سن لو، لکھ کے چلے گئے، ھذا قبر حسین ابن علی